اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات۔ حضرات گرامی قدر عزیزان محترم، یہ عشر سفر کی آخری 4 مجالس کے سلسلے کی دوسری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ گزشتہ شب کی ابتدائی اور پہلی مجلس میں جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے، ان کا محصل و مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہدایت بشریت کے لیے، ہدایت آدمیت کے لیے، ہدایت انسانیت کے لیے ہادی ہمیشہ اپنی جانب سے مقرر کر کے زمین پر بھیجے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ نے پہلا قانون پہلے دن جو بنایا تھا، آج تک اس قانون میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، آج تک اس قانون میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قانون نقص علم پر مبنی نہیں ہوتا، کمال علم کی منزل سے ہوتا ہے۔ قانون وہ بدلتے ہیں جن کے بنانے والے ناقص ہوں۔ یاد رکھیں کہ آپ جن قوانین میں روزانہ ساری دنیا میں دیکھتے ہیں، روز آئین بدلتے ہیں، قانون بدلتے ہیں، دستور بدلتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہے، اور تمام قوانین کبھی بھی ایک کیفیت پر نہیں رہتے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کبھی کوئی تبدیلی اس لیے نہیں آتی کہ دنیا والے خواہ کتنے بھی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، جب بھی کوئی قانون بنائیں گے تو وہ قانون نقص علم پر مبنی ہوگا، اس لیے کہ ان کا علم یا تجرباتی ہوگا، توجہ فرمائیں گے نا، یا تدریجی ہوگا۔ دنیا کے علم کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تجرباتی ہوتا ہے یا تدریجی ہوتا ہے۔ بتدریج جو علم حاصل کیا جائے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے عالم پیدا نہیں ہوتا، جاہل پیدا ہوتا ہے، اتنا جاہل پیدا ہوتا ہے کہ لم یکن شیئن مذکورہ ہوتا ہے، قابل تذکرہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ذکر کیا جائے کہ یہ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ انسان کی جتنی عزتیں اور عظمتیں شروع ہوتی ہیں وہ علم حاصل کرنے کے بعد شروع ہوتی ہیں،
ہر بچے کا کائنات، بہت توجہ، کائنات میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، خواہ کسی مذہب میں پیدا ہو، کسی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو، کسی عالم کے گھر میں پیدا ہو، کسی مجتہد کے گھر میں پیدا ہو، کسی فقیہ کے گھر میں پیدا ہو، کسی تبع تابعی کے گھر میں پیدا ہو، کسی صحابی کے گھر میں پیدا ہو، کسی غوث کے گھر میں پیدا ہو، کسی قطب کے گھر میں پیدا ہو، کسی ابدال کے گھر میں پیدا ہو، کسی ولی کے گھر میں پیدا ہو، جب بھی جو بچہ پیدا ہوا وہ جاہل تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آپ کسی بھی ولی کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں، کسی غوث کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں، کسی قطب و ابدال کی سوانح حیات اور لائف ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، کسی بڑے سے بڑے اسکالر کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں، اس کی سوانح حیات کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ بچپن میں پڑھایا انہوں نے، استاد کا نام یہ تھا، ان کے استاد وہ تھے، فلسفہ انہوں نے ان سے پڑھا، منطق ان سے پڑھی، صرف ان سے پڑھی، نحو ان سے پڑھی، تفسیر ان سے پڑھی، فقہ ان سے پڑھا، علم کلام ان سے پڑھا، علم صرف، یہ تمام باتیں ہر ایک کی سوانح حیات میں آتی ہیں۔ تو جب بچے نے دنیا میں آ کر مختلف اساتذہ کے سامنے پوری توجہ زانوے ادب طے کیا، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو جاہل نہیں تھا، پڑھ لکھ کر عالم بنا، اور وہ علم بھی اس کا نقص ہے، نقائص پر مبنی ہے، کامل نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی علم کے کسی درجے پر پہنچنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں سارے علوم میں ممتاز ہو گیا، میں سارے علوم میں، جو فقہ کے علماء ہیں وہ تفسیر پہ اتھارٹی نہیں ہوتے، جو تفسیر کے علماء ہیں وہ فلسفے پر حجت نہیں ہوتے، صلوات بھیجیں جناب۔ تو میں عرض کروں، اپنی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے، کسی نہ کسی ایک سبجیکٹ میں اتھارٹی ہوتے ہیں، اس میں درک کرتے ہیں، ادراک کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ یہ علم حاصل کرنا اور مختلف مدرسوں میں جا کر مختلف اساتذہ کے سامنے زانوے ادب طے کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ دنیا کا جو بھی انسان، میں بار بار جو زور دے رہا ہوں اس کی کوئی وجہ ہے، ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے عنوان کے حوالے سے، دنیا میں جو بھی انسان بغیر کسی استثناء کے، کتنا بڑا بھی، خواہ مسلم اسکالر ہو یا غیر مسلم اسکالر ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی جگہ کا ہو، کسی ملک کا باشندہ ہو، کسی علاقے کا باشندہ ہو، اور اب اپنے قد و قامت کے اعتبار سے وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ پیدا ہوا تھا تو لم یکن شیئن مذکورہ تھا۔ عزیزان محترم، جب وہ پیدا ہوا تھا تو الف کی بھی شناخت نہیں رکھتا تھا، بے کی بھی پہچان نہیں رکھتا تھا، اسے کوئی علم ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علم کی جس ڈگری اور جس سند اور جس مرتبے پر بھی پہنچ جائے اس کا علم ناقص رہتا ہے۔ جب علم ناقص ہوا تو اس نے جو قانون بنایا وہ بھی ناقص ہوا، یعنی قانون وہی ناقص جن کا علم ناقص، علم ان کا ناقص جنہوں نے علم مختلف مدرسوں سے حاصل کیا، یا یوں کہوں کہ علم ان کا ناقص جنہوں نے علم کے صحیح دروازے سے علم حاصل نہیں کیا۔ عزیزان محترم، ہمیں جو بات عرض کرنا ہے بلا خوف تردید مقام فخر پر کہ ساری کائنات کو خواہ اپنے ہوں یا پرائے، ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ جو بھی پیدا ہوا، جب پیدا ہوا تو جاہل تھا، اس کی پیدائش میں جیل ہے، سوائے ان 14 معصومین کے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو عالم تھے۔ توجہ ہے نا ادارہ محترم، یہ کلیہ ہے۔ سوائے ہمارے ان معصومین کے، کس لیے کہ یہ دلیلیں تو ہم منبر سے دے سکتے ہیں کہ فلاں نے کس سے پڑھا، فلاں نے کس سے پڑھا، فلاں نے کس سے پڑھا، کہاں کہاں پڑھا، کون ذہین طالب علم تھا۔ تو جو ہے نا، کون ذہین طالب علم تھا، کون کند ذہن طالب علم تھا، کون لب پیغمبر سے نکلے ہوئے جملوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے سلمان بن جاتا تھا۔ ذہین طالب علم بھی تو تھے، صلوات بھیجے نا، سلمان بن جاتا تھا، سلمان بن جاتا تھا، ابو ذر بن جاتا تھا۔ بھئی ابر رحمت کا کیا قصور ہے اس میں؟ اس میں علم نبوت کا کیا قصور ہے اگر شاگرد نالائق رہے؟ توجہ ہے نا۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے دارالحکمہ کے اتنے طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چلانے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ سارے ذہین ہوں گے۔ ان کے لیے تو میں کن ذہن کا لفظ استعمال اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ کسی جاہل کے دروازے پر نہیں جھکتے۔ توجہ ہے نا جانو محترم، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور تقویت ہوتی ہے، یہ باب علم سے وابستہ ہے، اور یاد رکھو وہ علم ناقص ہے جو شک کے ساتھ آئے۔
علم کامل وہ ہے جو یقین کے ساتھ آئے، جو علم آپ کو مشکوک کر دے، جو علم آپ کو شک میں مبتلا کر دے، جو علم آپ کو ایمان میں مشکوک کر دے، نبوت میں مشکوک کر دے، امامت میں مشکوک کر دے۔ جہاں شک آئے گا وہاں یہ غور ہوگا علماء کی طرف سے کیا کر سکتے تھے، کیا نہیں کر سکتے تھے، ان کے بس میں کیا تھا، کیا نہیں ہے، کتنی ان کے اختیار ہیں، کتنا ان کا اقتدار ہے۔ مولا علی کا علم کیا تھا، ان کی عصمت و طہارت کیا تھی، ان کا اختیار کیا تھا، ان کا اقتدار کیا تھا۔ علی ولی اللہ کہیں یا نہ کہیں، یا علی مدد کہیں یا نہ کہیں، علی کو مولا مانے یا نہ مانے، کہاں کہیں کہاں نہ کہیں، مشکل کشائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ دوستو جہاں یہ کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں، ذہن میں آیا سمجھ لو شک آیا، اور جہاں شک آیا وہاں علی کے دروازے سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اور اس دروازے سے شجرہ مل جاتا ہے جو برابر میں بیٹھی ہوئی نبوت میں شک کیا کرتے۔ یہ ہے فلسفہ عزیزان محترم، یاد رکھیں، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ بھائی جو علم آپ کو یقین نہیں عطا کرتا وہ علم کیا ہے؟ علم کے تو معنی ہی یہ ہے کہ شک کی دنیا سے نکالے، یقین کی دنیا میں لائے۔ تو جو علم یقین نہ عطا کرے وہ علم تو نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے معصومین وہ ہیں کہ دنیا کی ہر تاریخ کے لیے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا عالم بھی جب پیدا ہوا تو جاہل تھا۔ ہم ان کے مدرسوں کے نام بھی بتا سکتے ہیں، ہم ان کے اساتذہ کے نام بھی بتا سکتے ہیں، کس نے کس سے پڑھا، کتنے دن پڑھا، کیسے پڑھا، کس کی حیثیت علمی کیا ہے، یہ ہم سب بتا سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، تاریخ کے مورخ کا قلم ہمیشہ آل محمد کے دشمنوں کے ہاتھ میں رہا ہے۔ مگر یہ جبر مشیت ہے کہ میرے پہلے سے لے کر آخری تک دنیا کا کوئی مورخ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے کسی امام نے اس دنیا میں آ کر کسی مدرسے میں داخلہ لے کر کسی استاد کے سامنے زانوے ادب طے کیا ہو، اور میرے پہلے سے آخری تک کے علم میں کوئی شک بھی نہیں کرتا۔ یعنی کوئی انہیں امام مانے یا نہ مانے، معصوم مانے یا نہ مانے، عالم مانتے ہیں کہ جناب ان سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی کوئی نہیں تھا۔ اگر انہیں نہیں مانتے تھے عالم تو پھر مسئلے پوچھنے کیوں آتے تھے؟ توجہ ہے نا بھائی، میرے پہلے سے لے کے آخری تک کبھی کسی امام نے کسی سے مسئلہ پوچھا؟ دیکھیں نا، مقام فخر کی بات ہے، ثابت کر دے کوئی تاریخ کا مورخ کہ میرے کسی معصوم نے پہلے سے آخری تک کبھی کسی سے مسئلہ پوچھا؟ اچھا نہیں، اس بات کو پلٹ کے کہوں، اچھا چلیں یہ ثابت کر دیں کہ میرے امام نے کبھی کسی مسئلہ پوچھنے والے سے مسئلہ بتانے کے لیے کتاب دیکھنے کی مہلت مانگی؟ یا علی یا علی یا علی، میں دیکھیں جو میں بات عرض کر رہا ہوں، امامت کی شان۔ کسی نے بھی مسئلہ، ظاہر ہے جتنے بھی مسائل ائمہ معصومین سے پوچھے گئے ہیں عزیزان محترم سب شرعی مسائل ہوں گے، تو یہ جتنے مسائل پوچھے گئے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی تاریخ پر نظر کتنی ہے۔ میں ایک اشارہ کروں گا بڑا لطیف سا، اس کی ڈیٹیل نہیں بتانا ہے اس لیے لطف گفتگو جاتا رہے گا۔ ایک خوبصورت سی بات کہوں گا، میرے کسی امام سے جب کسی نے مسئلہ پوچھا، کسی تاریخ سے ثابت کرو کہ میرے امام نے کہا کہ ٹھہر جاؤ ذرا بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں، یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے کلیہ عزیزان محترم، مولانا سلام۔ اس لیے کہ یہ جب پیدا ہوتے ہیں علم لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، دنیا نے اقرار کیا ہے۔ سیرت نعمان لکھی ہے شبلی نعمانی نے، جناب امام اعظم کی سیرت، ان کی سیرت، ان کی سوانح، ان کی تعریف، ان کے تبحر علمی کا ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن جب پیدا ہوئے تو عالم نہیں تھے، پیدا ہوئے تو امام نہیں تھے۔ توجہ ہے نا، ان کی پوری سیرت لکھی، اور اس سیرت میں ایک جملہ لکھا علم امام اعظم پر، امام ابن تیمیہ کے حوالے سے ایک جملہ کہا کہ یہ ابن تیمیہ کی خیرہ چشمی ہے، شبلی نعمانی کا لفظ، یہ ان کی خیرہ چشمی ہے کہ وہ تردید کرتے ہیں کہ امام اعظم نے امام صادق کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، صرف یہی ایک ہیں جو تردید کرتے ہیں، اور باقی سب تائید، خود وہ تائید کرتے ہیں، لولا السنتان لہلک نعمان
اگر وہ 2 برس نہ ہوتے جو ان باپ اور بیٹے کی خدمت میں گزارے. صلوات بھیجے نا محمد عالم جو ہے نا دوستو, وہ کہتے ہیں. لیکن شبلی نعمانی نے دیانتدارانہ جملہ کہا ہے, اور ہمارے مذہب کی بنیاد عزیزو یہ ہے, ہم کیا کریں, شرافت ہے ہمارے مذہب کی کہ ہم یہ نہیں دے, ہم میں اور زمانے میں. میرے نوجوان دوستو, آپ خاص طور سے اس جملے کو محفوظ رکھیں. ہمارے مذہب میں اور دیگر تمام مذاہب میں فرق صرف ایک جملے کا ہے. کوئی نہ توحید پر اختلاف ہے, نہ نبوت پر, نہ امامت پر, نہ ولایت پر. یہ سب کتابوں کی باتیں ہیں. میں پورا جسٹ نکال کے پیش کرتا ہوں کہ اختلاف صرف ایک جملے پر ہے. ایک جملے کا اختلاف ہے جس میں اتنے فرقے بن گئے. ہمارے مذہب میں اور دنیا کے مذہب میں, ہمارے مذہب اور دنیا کے مذہب میں جس جملے کا اختلاف ہے, اس جملے میں بھی ایک لفظ کا اختلاف ہے کہ دنیا کے مذاہب والے یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہا, یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے کہا. توجہ 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 فرمائے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہا, یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے کہا. ہم مذہب جعفریہ والے یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کہا, یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا. صلوات بھیجے محمد آل محمد. بس یہ ہے کلیہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہی پیغام پہنچانا چاہتا تھا آج کی مجلس کی حد تک. ذرا سا اور توجہ فرما لیں اس جملے پر. ہم یہ نہیں دیکھتے, ہم اس کی دلیل دے رہے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کہا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا. ورنہ ہمارے علماء منبر سے بیٹھ کر بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہیں یا نہیں؟ تو بخاری کوئی ہمارے لیے حجت ہے؟ ابھی میں نے شبلی نعمانی کا حوالہ دیا تو شبلی نعمانی کوئی اتھارٹی ہے ہمارے لیے؟ نہیں. یہ ہماری مذہب کی فراخ دلی ہے, شرافت ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کون ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے. اچھی بات اگر دشمن سے بھی ملے تو لے لو, یہی اسلام ہے. یا علی یا علی یا علی. اچھی بات کہیں سے بھی ملے, کسی جگہ سے ملے جس سے وقار دین کی بحالی کے اسباب پیدا ہوں, وہ ہم دشمن سے بھی لیتے ہیں. تو عزیزان محترم, ہمیں شخصیتوں سے اختلاف نہیں ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے جملے پر. ہاں, بقول مولانا کہ یہ عجیب سی بات ہے. دوسری, ہمیں نہیں ہے شخصیتوں سے اختلاف. کون کہتا ہے؟ ہم شخصیتوں سے اختلاف کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ اہل علم لوگ ہیں الحمدللہ, باب علم سے وابستہ ہیں, باب علم سے وابستہ ہیں. اہل علم اپنے آپ کو کیوں کہا ہم نے اپنے مذہب کو؟ اس لیے کہ علم کے دروازے پر جھکے ہوئے ہیں اور پوری دیانتداری کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں. جو ایک مرتبہ اس دروازے پر جھک جائے نا صمیم قلب کے ساتھ, وہ پھر گردن نہیں اٹھاتا. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کہا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا. اب شبلی نعمانی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ امام میں ابن تیمیہ کی خیرہ چشمی ہے جو وہ تردید کرتے ہیں کہ امام اعظم نے امام صادق کی بارگاہ میں زانوے ادب طے نہیں کیا. یہ ان کی بددیانتی ہے, خیرہ چشمی ہے. پھر وہ دلیل میں کہتے, فٹ نوٹ دیا ہے باقاعدہ, اور پھر وہ اس فٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم لاگ مجتہد صحیح, لاگ فقیہ صحیح. توجہ میرے جملے پر, لاگ مجتہد صحیح, لاکھ فقیہ صحیح, لیکن ان کے علم کا امام صادق کے علم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. شبلی نعمانی کے لفظ ہے, کوئی تقابل نہیں ہے. اس لیے کہ امام اعظم کا علم مختلف دروازوں کا علم ہے, امام صادق کا علم نہ دروازوں کا علم ہے, نہ مدرسوں کا علم ہے, نہ کتابوں کا علم ہے. امام صادق کا علم وہ ہے جو ایک معصوم سینے سے دوسرے معصوم سینے کی طرف زبان کے ذریعے. یا علی یا علی یا علی, یہ ہے علم. عظمت آل محمد پہ صلوات بھیج دینا. ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں دوستوں کہ یہ بڑی عجیب منزل ہے. پہلی تکلیف تو یہ کہ آپ دیکھ نہیں سکتے, دیکھ لیں تو رہ نہیں سکتے, تو خود ہی مسئلہ بن جائیں گے آپ. جو آدمی خود مسئلہ بن جائے وہ مسئلہ بتائے گا کیا؟ اور اس کی دلیل ہے جنگ بیر العلم. پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ جاؤ بھائی پانی لے کر آؤ. کلمہ پڑھنے والے پانی لینے کے لیے گئے, ڈول ڈالا, ڈول واپس پھینک دیا گیا. فوراً واپس آئے, کہا سرکار وہاں کچھ نظر تو کچھ نہیں آ رہا, لیکن ڈول کوئی واپس پھینک رہا ہے اور عجیب عجیب آوازیں آ رہی ہیں جو ہم پہچان نہیں رہے. علی کو مسکرا کے پیغمبر اسلام کہتے علی جاؤ اور پانی لے کر آؤ. بہت توجہ, علی جاؤ, امامت کی شان بتا رہا ہوں, علی جاؤ اور پانی لے کر آؤ. علی کنویں کے قریب پہنچے, بہت تفصیلی بات ہے یہ, میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. علی پہنچے, ڈول ڈالا اور یہ کہا کہ علی پانی لینے آیا ہے اور پانی لے کر جائے گا.
اعتماد علم امامت. ڈول حسب شرارت شریر جن تھے. یہ شریر جو ہوتے ہیں یہ تو علی کی زبان بھی نہیں سمجھتے نا. شریر جو ہوئے پہچانتے نہیں تھے کہ علی کی امامت ہے کیا, علی کا اقتدار ہے کیا, علی کا اختیار ہے کیا. پہچانتے نہیں تھے. عدم معرفت کی بات ہے. ڈول واپس پھینک دیا گیا. علی نے پھر دوسری مرتبہ ڈول ڈالا اور یہ کہہ کر ڈول ڈالا, ابو طالب کا بیٹا پانی لینے آیا ہے. پھر ڈول واپس پھینک دیا گیا. تیسری مرتبہ علی نے پانی کی بات نہیں کی. علی نے ایک جملہ کہا ہے جو تاریخ میں رقم ہے عزیزان محترم. علی نے کہا کہ امام وقت پانی لینے آیا ہے, پانی لے کر جاؤں گا. اگر اب ڈول واپس آیا تو ڈول کے آنے سے پہلے میں خود تم سے آ ملوں گا. یا علی یا علی یا علی. اب توجہ فرمائیں اس جملے پر. ڈول کے واپس آنے سے پہلے میں تم سے آ ملوں گا. تاریخ کے جملے یہ ہیں, ادھر سطح آب سے ڈول بلند ہوا, ادھر علی نے تلوار کھینچی, کنویں کے اندر گئے, لوگ چلاتے رہے. اب تلوار چل رہی ہے, چیخوں کی آواز آ رہی ہے, قتل عام شروع ہے. صحابہ دوڑے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے. اس جملے میں توجہ کر لینا دوستو, ساری زحمت اسی کے لیے دی تھی تاکہ شریعت کی تکمیل کہاں ہے یہ دیکھیں. آ کر عرض کیا یا رسول اللہ. علی تو کنویں میں کود گئے, تلوار چلا رہے ہیں, تلوار تو نظر آ رہی ہے. توجہ مولا, تلوار تو نظر آ رہی ہے لیکن یہ تلوار چل کس میں رہی ہے, وہ سر نظر نہیں آ رہے. وہ سر, دوستو مجھے جملہ صرف یہی کہنا, جنگ نہیں پڑھنا, وہ سر نظر نہیں آ رہے. تو اس زمانے کے جلیل القدر سابقون الاولون صحابہ اکرام نے اقرار کیا نا کہ مخلوق نظر نہیں آ رہی, جن نظر نہیں آ رہا. تو اب طے ہو گیا نا کہ کسی کو بھی جن نظر نہیں آتے. میں نے کہا نا ہمیں شخصیتوں سے اختلاف نہیں ہے, مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اگر بعد پیغمبر جنوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو وہ کس کے پاس جائیں؟ جو لوگ امت کو دیکھ نہیں سکتے اس کی ہدایت کیا کریں گے؟ یا علی یا علی. بھائی امت کو دیکھ نہیں سکتے تو ہدایت کیا کریں گے؟ ہدایت کیا کریں گے جب دیکھ نہیں سکتے؟ دونوں باتیں تاریخ سے ثابت. دیکھ بھی نہیں, یہ دیکھ نہیں سکتے. علی کے لیے یہ کہہ نہیں سکتے کہ علی نہیں دیکھ سکتے, اس لیے کہ اگر دیکھ نہیں رہے تھے تو تلوار کس پہ چلائی؟ اللہ اللہ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد پر. تلوار کس میں چلائی؟ جب تک, ایک اور جملہ یاد رکھیں, علمی جملہ, پوری توجہ, جب تک جن کے جسم میں روح باقی رہتی ہے نظر نہیں آتا, لیکن جب روح وہ تمام قوت جلالیہ اس کے جسم سے نکل جائے تو اب اسے دیکھا جا سکتا ہے. اور اس کی تاریخ میں مثال موجود ہے. پہلے کہا کہ نظر نہیں آ رہا, لیکن علی جب 10,000 جنوں کو قتل کر کے باقی بچے ہوئوں کو کلمہ پڑھا کر اور ان کے سربراہ کا سر کاٹ کر رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا تو سب نے وہ سر بھی دیکھا, وہ کیفیت بھی دیکھی. اور عزیزان محترم, آپ قربان ہو جائیں گے اپنے امام کی فضیلت پر. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں امام کی معرفت حاصل ہو, بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دروازے پر آ کر بھی اس دروازے کی معرفت نہیں رکھتے. توجہ ہے نا, جو نہیں آئے ان کا تو ذکر ہی چھوڑیں, جو نہیں آئے انہیں تو چھوڑیں, لیکن جنہیں خدا نے پیدا کیا اس دروازے پر اس کے بعد معرفت نہ رکھے. پیغمبر اسلام نے علی کی پیشانی چوم کر ایک جملہ کہا ہے ساری امت کو مخاطب کر کے کہ یاد رکھو یہ وہ, اب ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا میں, یہ وہ جن ہیں جنہیں علی نے قتل کیا ہے اور باقی کو کلمہ پڑھایا ہے. یہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے جناب سلیمان نبی جیسے جلیل القدر با اختیار نبی کی بھی بیعت نہیں کی تھی, ان سے بغاوت کر کے آئے تھے, ان سے بغاوت کر کے. سلیمان جیسا نبی جنہیں کلمہ نہیں پڑھا سکا نا, علی نے انہیں کلمہ پڑھا دیا, علی نے انہیں کلمہ پڑھا دیا. تو عزیزان محترم, اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, سب کلمہ پڑھایا, کہا ہوگا نا پڑھو کلمہ, تو علی کی زبان ہی اگر جن نہیں سمجھتے
بھائی ایک جرمنی آدمی مسلمان ہو جائے, اب میں جرمن زبان نہیں جانتا, میں اسے کیسے کہوں گا کہ کلمہ پڑھو؟ میری مجبوری تو یہ ٹرانسلیٹر کو بلاؤں گا نا, کسی ترجمان کو بلاؤں گا جو جرمن جانتا ہو. بس جس وقت بھی ترجمان کو بلاؤں گا نا, اسی وقت میری نقص علم کی دلیل مل جائے گی, دلیل مل جائے گی. جب بھی یاد رکھو. اور اب ایک جملہ سن لیجئے آپ, سرکار امام رضا علیہ السلام جن کی کل شب شہادت تھی, آج شہادت کا دن ہے, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آیا ایک شخص خراسان سے ان کی خدمت میں, آیا بس میں بیٹھا, اور سنیں گے آپ جملہ, اس شخص نے آ کر, شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے اسے روایت کیا, اس شخص نے آ کر امام رضا علیہ السلام سے فارسی میں گفتگو شروع کی. اللہ آپ کو سلامت. فارسی میں گفتگو شروع کی. اس نے فارسی میں گفتگو شروع کی, آخری جملہ ہے تقریر کا, توجہ فرما لیں. فارسی میں گفتگو شروع کی, امام نے عربی میں جواب دیا. ایک مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں آپ محمد علیہ. نہیں, میں جملہ الٹ کہہ گیا. وہ شخص آیا کہاں سے؟ خراسان سے, آیا ایران سے, آ کر اس نے امام سے عربی میں گفتگو کی. آیا تھا ایران سے, گفتگو کی عربی میں, امام نے اسے جواب دیا فارسی میں. آپ غور ہی نہیں فرما رہے جملے پر, پھر توجہ فرمائیں. اس شخص نے آ کر جو سوال پوچھا عربی میں سوال کیا, امام نے اسے اس کی زبان میں فارسی میں جواب دیا. وہ امام رضا علیہ السلام کے فارسی کلام کو سن کر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے, مولا میں نے تو اس لیے عربی میں گفتگو کی تھی کہ آپ عرب کے رہنے والے ہیں, آپ عربی جانتے ہوں گے, ممکن ہے آپ فارسی نہ جانتے ہو. تاریخی جملہ سنو, امام فرماتے ہیں اگر میں تیری زبان نہیں جانتا تو پھر تیرا امام کیسا؟ یا علی توجہ تو فرمائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تاریخی جملہ ہے. اگر میں تیری زبان نہیں جانتا تو تیرا امام کیسا؟ مجھے تجھ پر فضیلت کیسی؟ پھر تو تجھے فضیلت ہوئی کہ تو فارسی جانتا ہے, میں نہیں جانتا. تو جانتا ہے, میں نہیں جانتا, پھر میں تیرا امام کیسا؟ تجھ پر مجھے فضیلت کیسی؟ اتنا جملہ آپ نے سن لیا, لیکن قیامت تک ایک قانون بن گیا نا کہ امام اسے کہتے ہیں جو کائنات کے ہر ذی روح کی زبان سے واقف ہو, جس سے جس زبان میں سوال کیا جائے اسی زبان میں جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو. اگر کائنات میں آل محمد کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہے جو دنیا کے ہر ذی روح کی زبان جانتا ہے تو میں اسے امام مان لوں گا, ورنہ تسلیم کرو کہ امام کہتے ہی اسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے علم لے کر پیدا ہو. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کا. اس کے علاوہ کوئی امام نہیں ہوتا, کسی اعتبار سے نہیں ہوتا. بھائی جو میرا سوال ہی نہ سمجھے میرا امام کیسا؟ میرے سوال اچھا جب سمجھے گا نہیں تو جواب کیا دے گا؟ اب ساتھ میں ٹرانسلیٹر بھی میں لے کے جاؤں امام صاحب کی خدمت میں. امام کہتے ہی اس سے ہیں کہ جس بھائی اس کی مثال موجود ہے, پھر میں عرض کروں, دیر تو ہو رہی ہے لیکن ایک جملہ. بھائی آپ 14 شعبان کو عریضے ڈالتے ہیں نا, عریضے ڈالتے ہیں, عبادت کرتے ہیں تمام رات, اعمال بجا لاتے ہیں, اور اس کے بعد جاتے ہیں صبح کے وقت عریضے ڈالتے ہیں, امام کی خدمت میں دیتے ہیں نا عریضے, اپنی درخواستیں, اپنی اپلیکیشنز, گزارشات امام کی خدمت میں. جتنے بھی ہیں ہزاروں مومنین, کوئی عربی میں لکھتا ہے, کوئی فارسی میں لکھتا ہے, کوئی اردو میں لکھتا ہے, کوئی سندھی میں لکھتا ہے, جس کو جو زبان آتی ہے وہ اسی میں لکھتا ہے نا, اور جو طلب کرنا چاہتا ہے وہ امام سے مانگتا ہے. ہر زبان میں لکھتا ہے نا, ہر زبان میں لکھتا ہے نا. تو لکھنے والے کا جواب جو آتا ہے جب اس کی مراد پوری ہوتی ہے تو کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ بیٹا مانگا اور بیٹی دے دی؟ یا علی یا علی یا علی, توجہ فرمائے نا. بیٹا مانگا اور بیٹی دے دی, اور بعد میں یہ پیغام بھیج دیا, بھائی ہم تمہاری زبان نہیں سمجھتے تھے, ہم سمجھے کہ تم بیٹی مانگ رہے ہو.
عربی والے کو بھی جواب آیا، فارسی والے کو بھی جواب آیا، اردو والے کو بھی جواب آیا، انگریزی والے کو بھی جواب آیا، سندھی والے کو بھی جواب آیا. یعنی جو جس زبان میں امام سے طلب کرتا ہے، یعنی امام کو اللہ وہی علم اپنے علم سے عطا کرتا ہے. اس لیے کہ خدا کی بھی ساری کائنات عبادت کرتی ہے. ہر ایک عربی میں اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اپنی اپنی زبانوں میں مانگتے ہیں. تو ہر زبان کی دعا اس تک پہنچتی ہے، وہی عطا ہوتا ہے. یہی شان علم امامت کی ہے کہ بات صرف اتنی ہے کہ اسے امام مان لو، پھر جس زبان میں مانگو گے. صلوات بھیجے محمد آل محمد. کل انشاءاللہ امام کی شان میں بتاؤں گا کہ صرف جنوں کی زبان نہیں، کس کس کی زبان امام جانتے ہیں اور کس کس کی دعاؤں کو اماموں نے پورا کیا ہے. امام کہتے کسے ہیں؟ جب امامت من جانب اللہ ہے، یاد رکھو جسے خدا امام بنائے اسے علمی اعتبار سے کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرتا، اس لیے کہ بات اس پر نہیں آئے گی، بنانے والے پر آ جائے گی. ہر طرح سے کامل و اکمل بنا کر بھیجتا ہے، ہر رخ سے مکمل کر کے بھیجتا ہے. عزیزان محترم، جب آپ جنوں کو ہدایت کی ضرورت ہے تو بعد پیغمبر وہ جن کہاں جائیں اپنے مسائل لے کر؟ کس سے پوچھیں؟ کیا 1400 برس میں آج تک کسی کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا؟ نہیں، زبان بھی جانتا ہو، ہدایت بھی کرے. اور یہی تاریخ میں مثال ہے کہ جب امام نے آخری استغاثہ کیا ہے نا، حل من ناصر ینصرنا، تو جہاں کائنات کے ذرے ذرے نے اپنی اپنی زبان میں جواب دیا ہے، وہاں زعفر جن آیا ہے. اور زعفر جن نے اردو میں یا عربی میں کلام نہیں کیا، اپنی زبان میں کلام کیا. امام نے جواب دیا. زعفر کہتا ہے مولا مجھے حکم کیوں نہیں دیتے؟ اے جبریل کے پروں پر جبریل کے پروں پر سونے والے شہزادے مجھے حکم تو دے. مولا یہ بے کسی تیری؟ مولا بھائی تیرا نہیں رہا، بچے تیرے نہیں رہے، بیٹے تیرے نہیں رہے. مولا یہ بے کسی؟ مولا مجھے اجازت دیجئے، میں ایک لمحے میں یزید کے لشکر کو غارت و نیست و نابود کر دوں. مولا آپ اجازت تو دیجئے. عزادارو، میں انشاءاللہ بوترا امام بارگاہ عزیز آباد کی مجلس میں تفصیل عرض کروں گا. ڈیرہ اسماعیل خان کا واقعہ بھی جو آج کی صورتحال ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ وہیں تفصیل بیان کروں گا. آج تو صرف یہ ایک جملہ سن لیجئے. اور زعفر کہتا ہے مولا کوئی نہیں رہا، میں تو موجود ہوں. امام فرماتے ہیں، امام اس کی زبان میں کہہ رہے ہیں، زعفر تیرا امام کوئی مجبور ہے؟ زعفر تجھے تو کچھ کرنا پڑے گا، مجھے تو انہیں فنا کرنے کے لیے کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا. میں لبوں کو جو میرا ارادہ مشیت ہے، اللہ اللہ، میرا ارادہ مشیت ہے. عزادارو، کسی مجبور کا مجبوری کی حالت میں مارا جانا اور بات ہے. اور ایک با اختیار امام جو لفظ کن پہ اختیار رکھتا ہو، وہ اگر یہ کہے کہ اے میرے نانا کے دین، اگر تو اس صورت میں بچ سکتا ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو اے دشمن کی تلواروں میانوں سے نکلو اور حسین کے جسم کو چھلنی کر دو. اے دشمن کے تیروں کمانوں سے نکلو، حسین نے اجازت دی ہے تیروں تلواروں کو. آپ جملہ نہیں سمجھ رہے دوستو. جب تک امام نے امر نہیں کر دیا نا، کوئی تیر حسین کے جسم کو چھو کر نہیں گیا. امام نے اجازت دی ہے، آؤ اب آؤ. چونکہ نانا کا دین اسی صورت میں بچ رہا ہے، اسی صورت میں بچ رہا ہے. عزادارو، بس ادھر حسین نے کہا کہ دشمنوں کی تلواروں آؤ مجھ پر برس پڑو. ادھر چاروں طرف سے حسین پر حملے شروع ہوئے، تلواروں کے وار، تیروں کے وار. ایک مصائب کا عجیب جملہ کہہ رہا ہوں میں دوستو، ہے 17 صفر، مجھے احساس ہے، مگر ایک جملہ سن لو. عباس کے بازو کٹے، اکبر کے برچھی لگی، قاسم پامال ہوا، اصغر کے تیر لگا، اور محمد خون میں نہائے. کربلا کے 71 شہیدوں کو علیحدہ علیحدہ جس نے زخم آئے ہیں نا، وہ سارے زخم حسین کے جسم پر تنہا آئے ہیں. یاد رکھو. سنو گے کیسے؟ بھائی اصغر کے گلے میں تیر لگا، حسین کے تالو میں تیر لگا، حلق کے اندر تیر لگا، اکبر کے نیزہ سینے پہ لگا، حسین کی پسلیوں سے ابھی ایک نیزہ نکال رہے تھے کہ دوسرا نیزہ آ کر لگا.
جزاک اللہ جزاک اللہ. اب ایک جملہ اگر سن سکو. بھئی سب سے بڑی قیامت ہے نا, سب سے بڑی قیامت ہے نا, عباس کے بازو کٹے, حسین کے انگوٹھی کے لیے ہاتھ کٹے, انگلیاں کٹی. عزادارو ایک جملہ آپ سن لے. حسین جب کوئی شہید گرا ہے دوستو گھوڑے سے, بس فرق یہ ہے جب کوئی شہید گرا ہے گھوڑے سے حسین پہنچے ہیں, مگر جب حسین گھوڑے سے گرا, کیا سن رہے ہیں آپ جملہ, جب حسین گھوڑے سے گرا تو میرے امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں, میرا سلام ہو اس جد نامدار پر جس کا جسم وقت شہادت نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. اتنے تیر تھے کہ حسین تیروں پہ معلق ہو گئے تھے. میں نے پوچھا مولا پھر حسین زمین پہ کیسے آئے, حسین نے سجدہ کیسے کیا, سن لو گے جملہ تو جواب یہی آئے گا. ارے تیروں کے آسمان سے جب حسین نے زمین کی طرف دیکھا تو حسین کی اجڑی ہوئی ماں بال کھولے گود پھیلائے کربلا کی زمین پہ بیٹھی کہہ رہی تھی آجا حسین میں نے تیرے مقتل کی جگہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک جملہ مولا آپ کو سلامت رکھے. حسین میں نے تیرے مقتل کی جگہ اپنے بالوں سے صاف کر دی. ماں کی گود میں آنے کے لیے حسین تیروں پر تڑپے, اس طرح تڑپے کہ دائیں کے تیر بائیں نکل گئے, بائیں کے تیر دائیں نکل گئے. لو ایک ہی جملے میں مجلس ختم کر رہا ہوں. حسین آغوش میں آ گئے ماں کے اور بیٹے کا سر ماں کی گود میں کٹ گیا. عزادارو اب شام نزدیک ہے نا, زینب کا سفر تمام ہو رہا ہے نا. شام کے دربار میں, آخری جملہ, شام کے دربار میں کسی نے شمر سے پوچھا او ظالم اگر تجھے حسین کو ذبح ہی کرنا تھا تو کسی تیز چھری سے کر دیا ہوتا. عزادارو اگر سن لیا تو برداشت نہیں ہوگا یہ جملہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور ظالم اس خنجر کو تیز کر لیا ہوتا, اتنے کند خنجر سے حسین کو ذبح کیا. شمر کہتا ہے واللہ نہیں, میرا خنجر کند نہیں تھا, میرا خنجر بہت تیز تھا, میں نے کند خنجر سے ذبح نہیں کیا. تو سوال کرنے والا کہتا ہے ظالم پھر اتنی دیر کیوں لگی, اتنی دیر میں حسین ذبح کیوں ہوئے. عزادارو سنو گے اور میری ماں بہنیں جو پردے میں بیٹھی ہیں وہ جملہ سنے. شمر کہتا ہے کہ دیر اس لیے لگی کہ جب حسین کے گلے پر خنجر رکھتا تھا تو کسی بی بی کے ہاتھ خنجر کے نیچے آ جاتے تھے اور اس کی آواز آتی تھی او ظالم میں نے چکیاں پیس کے پارا, میرا حسین میرے ذبح نہ کر. ماں ادھر فریاد کر رہی تھی, بہن طلعہ زینبیہ پر آوازیں دے رہی تھی عمر سعد میرے بھائی کو چھوڑ دے. ماتم حسین